بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مل کے ذرا باواز با الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ، وسلم علیک وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اج بارگاہ جلالیہ اور بارگاہ غوثیہ دے وچ الحمدللہ ساڈی اج حاضری انہاں پاک بارگاہ پاک ہستیاں دی بارگاہ دے وچ اللہ پاک نے سانوں دفعہ پھر نصیب فرمائی۔ شکر اس مالک دا ادا کرنے ہاں محبت نال، خلوص نال، پیار نال، امن و سلامتی دے نال اور بڑے ذوق دے نال اج دا پروگرام میں الحمدللہ اختتام پذیر ہویا۔ مزید ختم شریف اور لنگر وغیرہ دا اہتمام بھی انشاءاللہ غوثیہ جلالیہ لنگر دا اہتمام ہے، اس دے وچ بھی یقیناً برکت ہوئے گی۔ پہلے میں انہاں دوستاں کو پوچھنا چاہنا کہ جنہاں دوستاں اس محفل پاک واسطے میں نے خصوصی طور تے میں نال معاونت کیتی، تعاون فرمایا۔ بھائی جمیل خان نیازی 10,000 روپے انہوں نے خدمت کی تھی، بھائی محمد افضل، بھائی طارق انہوں نے 7,000 خدمت کی تھی، بھائی اللہ دیتا چھینا 36 جنوبی جو انہوں نے 4,000 خدمت کی تھی۔ اس طریقے نال مزید دیگر دوستوں نے بھائی رشید رحمانی انہوں نے 2,000 خدمت کی تھی، حاجی رفیق عتیق وغیرہ دیگر احباب نے بھی الحمدللہ خدمت کی تھی۔ تو میں پوچھنا ہے چاہنا کہ تسی جو خدمتاں میریاں کیتیاں نے اس محفل پاک دے نال کوئی کمی تانوں محسوس ہوئی ہے؟ کسے قسم دی تانوں اگر کوئی کمی محسوس ہوئی ہے تو میں دسو، میں حاضر ہوں۔ تے باقی تہاڈا تمام دا شکریہ بھی ادا کرنے کہ الحمدللہ تسی محبت رکھ دیو، شوق رکھ دیو اور اس بندہ ناچیز دے نال بھرپور تعاون کر کے اس سانوں محفل جلالیہ اور محفل غوث اعظم منان واسطے تساں ساڑھے واسطے ایک بہترین قسم دا سانوں یہ موقع فراہم کیتا ہے۔ تو یقیناً اللہ پاک دا کرم ہے اور جنہاں لوگاں تے رب دا کرم ہویا کرتا ہے وہی لوگ یہ خدمات کر دیں۔ تو میں تمام دوستاں دا مشکور ہاں، شکر گزار ہاں، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ بھی شکر ادا کرنا اور سب دا شکریہ بھی ادا کرنا کہ اللہ پاک تھوڑے رزق وچ مال جان کاروبار دے وچ تھوڑی عمراں دے وچ صحت دے وچ جوانیاں دے وچ اگر کوئی بڈھا ہے تو انہوں بھی اللہ کرے جوانی دی عمر نصیب ہو جاوے، جوانہ دی عمر اس کو بھی نصیب ہو جاوے اور او دا بوڑھا پان بھی اس محفل پاک دی برکت نال جوانی تبدیل ہو جاوے اور اللہ کرے سب تے اللہ پاک دیاں اتنیاں رحمتوں میں اتنیاں کرم نوازیوں میں انہاں سائیاں دا صدقہ سرکار جلال الدین بخاری سرکار رحمت اللہ علیہ، سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ انہاں بزرگ ہستیاں دا صدقہ اللہ کرے انہاں دا سایہ ساڑے ہوتے تا قیامت قائم و دائم رہے اور اسی انہاں دی محبت دے وچ اسی اس طریقے نال پرذوق پر رونق محفلاں سجاندے مناندے رہیے اور دعا کرنے کہ اللہ پاک ساڑی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ اقدس وچ انہاں بزرگ ہستیاں دا صدقہ قبول منظور فرمائے۔ تو دوستو میں پچھلی محفل دے وچ چونکہ دوسری دفعہ ساڑے کل محفل مس ہو گئی سی، بزرگاں دی علالت دی وجہ نال شدید علالت سی، میں والد صاحب دے نال ملتان انہاں دے علاج دے نال مصروف ساں، علاج دی وجہ تو انہاں دے نال مصروف ساں۔ تے جس دن محفل ہونی سی حالانکہ تمام انتظامات بھی مکمل سان الحمدللہ، لیکن جس دن محفل ہونی سی میں اس دن سمجھو واپس آیا ملتانوں ابو نال لے کے اور انہاں واسطے بہت زیادہ شدت دی مرض سی، کرونا تک بھی انہوں لوگوں نے ڈاکٹر نے سانو مطلب اس حد تک لیا گیا کہ انہوں نے کہ کرونا ہے معاذ اللہ، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ کوئی ایسی بیماری انہوں نے اندر نہیں آئی اور الحمدللہ بخیر و عافیت صحت و تندرستی دے نال اج ساڈے وچ موجود بھی رہے۔ تو شکر کرنے اللہ پاک دا، اس وجہ تو ساڑی پہلی محفل مس ہو گئی، اسی نہیں منا سکے دوسری محفل پہلی تو بعد دوسرے سال دی، تو آج تیسرے سال دی محفل، سال تیسرا ہے لیکن محفل دوسری ہے، لیکن میں سمجھنا کہ دوسری دی بھی اس کسر کٹ دیتی ہے آج دی محفل۔ تو میں
پہلی محفلوں کے اندر چونکہ جس طرح میرے اشعار کتے لکھے ہیں کہ آؤ کہ شراب عشق کی کچھ بات کرتے ہیں کہ جس کو پی کے یہ رند سبھی پلتے ہیں. یہ شراب عشق کی ہے نا کہ جس کو پی کے یہ رند سبھی پلتے ہیں. پی کے اس کو تساکی سے کب یہ ٹلتے ہیں. کوچائے جانا میں پھر یہ محبت کے جام بھرتے ہیں. وصال یار میں پھر یہ سب مچلتے ہیں اور ادائے یار پہ جان سے جب سب یہ مرتے ہیں. اس طرح دوسرا قطعہ بھی تیسرا قطعہ بھی میں پہلی محفل واسطے بازوق طریقے نہ لکھتا گیا. اس تو بعد پھر میری مصروفیات کچھ اس طرح دی ہو گئی ہیں کہ میں باقاعدہ ٹائم نہیں دے سکیا قطعات لکھن دی صورت ہے. لیکن پھر سرکار دی بارگاہ التجا کی تھی کہ اس محفل واسطے بھی تحفہ ہونا چاہیے. تو سرکار نے کرم فرمایا تو میں لکھیا کہ آؤ کہ آج پھر میں خانے چلتے ہیں. آؤ کہ آج پھر میں خانے چلتے ہیں. یاد محبوب میں دل جلانے چلتے ہیں. آؤ کہ آج پھر میں خانے چلتے ہیں. یاد محبوب میں دل جلانے چلتے ہیں. شراب عشق میں دھت نہانے چلتے ہیں. شراب عشق میں دھت نہانے چلتے ہیں. ساقیے اچ سے فیض پانے چلتے ہیں. تو دوستو لو لگی ہوئے تو اللہ کرم کرتا ہے. یقیناً یہ جو الفاظ اللہ پاک انسان عطا کرتا ہے. ساری گل محبت دیئے ذوق دیئے. یہ کوئی دکھلاوا یا ریا نہیں. دنیا 4 دن دی زندگی ہے. بالآخر تر جانا ہے. دیکھو جوئے خانے کنجریاں دے بازار گرم نے. محفلاں کنجریاں گرم نے. اتھے بھی تا ناچ گانے سارا کام. آج اسی اللہ دی عشق وچ رب دے نہ بندیاں دی محبت دے رب دے عشق وچ آج اسی کچھ تھوڑا جھوم لیا تو یقیناً یہ ساڈے واسطے آخرت واسطے بھی یہ نجات دا ذریعہ ہوئے گی, نجات دا سبب ہوئے گی انشاءاللہ. تو اپنے ذوق نو چینج کرو, اپنی طبیعت نو چینج کرو. اسی ڈیرہ لایا توڑ کو لایا, یہ اسی نہیں لایا, سائیاں لوایا ہے. سائیاں نے محفل کروائی, میں نہیں کرائی. میرے پلے کیا ہے, میرے کل تو کچھ بھی نہیں. میرا تو سلسلہ میرا نظام سرکار دا صدقہ ہے. میں کیا چیز ہاں, نہ میرا کوئی کاروبار, نہ میری کوئی دنیاوی مصروفیات, نہ میرا کوئی رقبہ, نہ میری کوئی جائیداد. اسے کام دے وچوں اللہ پاک عطا فرما رہے ہیں. اور اے دیکھو کتنی پر رونق بازوق محفل کی تھی. تو سرکار دا کرم ہے, سرکار دے صدقے. بس اللہ اللہ کرنے ہاں, سرکار نو یاد رکھنے ہاں. تو انہاں دے صدقے سرکار نے اپنے سارے دیوانے بھیج دیتے ہیں. تے آج اساں مل کے ساری محفل سجا لی. تو یہ ایک صرف اس چیز تو تانوں سبق حاصل کرنا چاہیے سانو سب نو, بلکہ کہ جدو اسی اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے وچ رب دے بندیاں دی محبت دے وچ ہوواں گے نا, تو یقیناً اللہ تعالیٰ ساڈے تے مہربانی کرے گا. تو جس نے بھی رب نو پایا ہے, رب نو پان تو پہلے رب دے بندے نو پانا پیندا ہے. رب دے محبوب دا محبوب بننا پیندا ہے. جدو رب دے کسے محبوب دے محبوب ہو گئے, کس سے محبوب دے محبوب ہو گئے, یعنی رب نے ہزاراں لکھاں کروڑاں دنیا تے اپنے محبوب بنائے. رب دے محبوب دنیا دے تے لکھاں کروڑاں دی تعداد وچ ہیں جنہاں نو رب نال محبت ہے اور رب انہاں نال محبت کردا ہے, پیار کردا ہے. تو جدو اسی انہاں دی محبت دے وچ اپنے آپ نو غرق کر لینے ہاں, فنا کر لینے ہاں, پھر سانو یعنی اپنے کسی بندے رب دے بندے دے نال اپنی عقیدت, اپنی محبت, اپنی نسبت قائم کر لینے ہاں اس دے مرید ہون دی صورت وچ یا دا عقیدت مند ہون دی صورت وچ. تو پھر اسی ہر وقت او دے تصور دے وچ, اس دی یاد دے وچ جدو زندگی گزارنے ہاں اور او دے دسے تے عمل کرنے ہاں. اگر اس نے سانو کوئی ورد وظیفہ دسیا تو صرف یہ مقصد نہیں کہ مرشد دے ہاتھ تے ہاتھ دے دیتا ہے تو ہن بس فارغ, مرشد جانے تو دا کام جانے, دنیا بھی اس بچانی ہے تے آخرت بھی اسی بچانا ہے. اس طرح نہیں ہویا کرتا. آخرت یقیناً مرشد دا فیض کام آندا ہے, لیکن دنیا چ بھی فیض کام آندا ہے, لیکن سانو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پیندا. تالی دو ہتھاں نال وجدی ہے ہمیشہ کہ جدو اسی کسی دی بیعت کرنے ہاں, کسی دے ہاتھ تے ہاتھ دینے ہاں, تو پھر او دے دسے تے عمل کرنا پیندا ہے اور او دے تصور دے وچ, او دی یاد دے وچ ہر وقت رہنا پیندا ہے. وہ پھر ایستا ایستا رنگ ساڈے اوتے چڑھ جاندا ہے. جدو رنگ چڑھدا ہے پھر آندا ہے کہ میں نہیں, میرے چ میرا یار بولدا, میں نہیں بولدی, میرے چ میرا یار بولدا. کہ پھر انسان دے اندر وہ رنگ جدو چڑھ جاندا نا تو پھر اس یار دا رنگ نکھردا ہے, ظاہر ہوندا ہے اور دنیا دے تے پھر پھیلدا ہے. لوگوں نوں پھر پتہ چلدا ہے کہ کسے نسبت والا ہے, کسے اللہ دے بندے نال کوئی تعلق ہے. تو اس واسطے صرف سبق دینا ہی, مثال سمجھا کے, گل سمجھا کے کہ رب نو پان واسطے رب دے بندے دا حصول ضروری ہے. اللہ دے بندے دے وچ رب دا عکس ہمیشہ نظر آیا کرتا ہے. جدو رب دے بندے دے نال تانوں محبت ہو جائے گی, پیار ہو جائے گا, تو دا چہرہ جڑا جدو تسی دیکھو گے نا تو دے چہرے دے وچ تانوں خدا دا چہرہ نظر آئے گا.
تو اس طریقے نال زندگیاں گزارن دی کوشش کرو، اچھے رستے تے چلن دی کوشش کرو، اپنی اولاد دی اچھی تربیت کرو. جس طرح علماء کرام نے بھی خطاب فرمائے کہ ماما اگر پاکیزگی دے نال بچے نو جنم دین گیاں، یعنی جدوں انہاں دے پیٹ دے وچ کوئی بچہ یا بچی ہے حمل وچ ہے، تو اگر وہ نیک کام کرن، قرآن پاک دی زیادہ تو زیادہ تلاوت کرن، درود پاک پڑھن، اللہ دا ذکر کرن، تو یقیناً اس دا اثر اس بچے تے ہویا کرتا ہے. جدو بچہ پیدا ہوندا ہے تو پھر وہ جو ماں نے پڑھیا ہے، جو ماں نے ذکر وظیفہ عبادت رب دی بارگاہ جتنی بھی عبادت کی ہے، اس عبادت دا اثر اس بچے تے ہویا کرتا ہے اور وہ بچہ یقیناً پھر نیک ہویا کرتا ہے. تو اس طریقے نال اپنی بچیاں دی تربیت کرو تاکہ جیڑیاں ماواں بن گئیاں تو بن گئیاں. ہن آن والی وقتاں دے وچ ساڈیاں بچیاں نے، ساڈیاں بہناں نے، بیٹیاں نے، جنہاں نے کل آن والے وقت وچ انہاں نوں اللہ نے اعزاز عطا کرنا ہے کہ ماں دا درجہ کوئی کم نہیں. خدا رسول تو بعد اگر کوئی درجہ ہے تو ماں دا ہے، کوئی شان ہے تو ماں دی ہے، پھر باپ دی ہے. اسی طرح مرشد دا بھی ایک مقام ہے. لیکن مرشد وہ تسی جدو رب واسطے ایک سفر کرو گے، اگر راہ حق دے مسافر بنو گے تو پھر تانوں کسے مرشد دے ہاتھ دینا پوے گا، پھر تانوں مرشد نو سب کچھ سمجھنا پوے گا. اس تو علاوہ دوسری صورت ہے والدین دا احترام بے حد ضروری ہے. والدہ دا مقام بہت زیادہ ہے، پھر اس تو بعد باپ دا مقام ہے، وہ بھی ضروری نے. لیکن کوئی نہ کوئی نسبت بنا لو، کسی نہ کسی عقیدے دے نال جڑ جاؤ، اچھے عقیدے نال، نیک عقیدے دے نال اپنے آپ منسلک کر لو، جڑ جاؤ. اگر تسی مرشد دے نال بھی جڑ گئے ہو تو والدین دی دل دے وچ بے ادبی نہ کرو، اپنے دل دے وچ انہاں واسطے برائی نہ سمجھو، انہاں نال بھلائی کرو، نیکی کرو، انہاں نال اچھے، انہاں واسطے کوئی اچھا سوچو، بہتر سوچو. لیکن جڑا تہاڈا عقیدہ کسی مرشد دے نال تسی چونکہ ہن منسلک ہو چکے ہو تو ہن چلنا تو مرشد دے نال پینا ہے. ہر وقت مرشد دی تصور وچ رہنا پینا ہے، اودی عشق و محبت دے وچ تانوں غرق رہنا پینا، تاں ہی تانوں جا کے کچھ ملنا ہے. تو اس واسطے انہاں چیزاں نوں سمجھو. اللہ پاک دعا کرنے کہ سانوں جو حق کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جو اچھا رستہ ہے، جو صحیح رستہ ہے، اور اپنی بارگاہ سانو سب نو اللہ کرے طلب صادق رکھن دی توفیق عطا فرمائے، راہ سلوک دا مسافر بنائے اور راہ کلندری دا مسافر بنائے. تو آخر دے وچ ختم شریف میں حافظ صاحب افکاری ریاض صاحب نو گزارش کرساں کہ ختم شریف پڑھ سن، پھر اس تو بعد دعا واسطے میرے برادران اکبر پیر سید محمد عرفان شاہ بھی تشریف فرما ہیں، پیر سید نور عالم شاہ بھی تشریف فرما ہیں. تو دعا واسطے میں پھر پیر سید نور عالم شاہ نو ریکویسٹ کرساں ختم شریف تو بعد. تو پہلے میں آجزانہ طریقے اللہ دی بارگاہ اتنی التجا کرنا کہ مولا جنہ لوگاں نے اس محفل پاک جوان اس ناچیز نو جو اپنی طرفوں نظرانہ محبت نال پیش کیتا، اس محفل پاک جوان نال سب دا نظرانہ، سب دی خدمات اپنی بارگاہ قبول فرمائے، اور سب دا آنا بیٹھنا پڑھنا سننا، پڑھن والیاں دا بھی اور سنن والیاں دا سب دا اللہ تعالیٰ سب تے رحمت فرمائے، اور تمام دیاں جھولیاں گوہر مراد نال پر فرمائے. اللہ کرے اس محفل پاک جتنے بھی دوست احباب تسی تشریف فرماؤ، تسی اسی سب اللہ پاک سب دیاں جھولیاں گوہر مراد نال پر فرمائے. اندر عورتوں واسطے بھی انتظام ہے LCD تے عورتیں بھی الحمدللہ اس پروگرام نو دیکھ رہی ہیں. تو میں اپنی سب ماما بہنوں واسطے بھی دعا کرنا اور سب واسطے بھی کہ اللہ پاک سب تے رحمت فرمائے، سب دے رزق وچ مال جان کاروبار گھر بار صحت عمر زندگی ایمان وچ برکت عطا فرمائے، اور سانو یہ نیک محفلاں اچھی محفلاں بار بار سجان دی منان دی توفیق عطا فرمائے. مزید قاری صاحب ختم فرما سے پڑھ سن، پھر اس تو بعد پیر سید نور عالم شاہ بخاری دعا فرما سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. الہ العالمین پیر محمود پاک علیہ الصلوۃ والسلام علیہ وسیلہ پاک نے دیا اللہ کریم پڑھی کلام الصواب حاضر تمام تمام کلام خیرات نظام ذکر اذکار محفل بیت لنگر میں ثواب جملہ تمام انتظام ایثار ثواب سب کچھ مولا جو بھی خود نے ذکر ہے اپنے پاک نے ذکر ہے اپنے حبیب نے صدقہ مولا کریم سب کچھ اپنی رحمت نال یا اللہ کریم اپنی بارگاہ قبول فرما. سرکار نے بارگاہ دے دیا تم توفیق نال جانا غلامانہ پیش کرے مولا قبول فرما. یا اللہ کریم سرکار نے پہل تمام انبیاء اولیاء عاملین صالحین کاملین مومنین مومنات مسلمین مسلمات سرکار نے ساری امت واسطے پیش کرنے درجہ بدرجہ مولا قبول فرما. الہی اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدقہ جملہ انبیاء واسطے قبول فرما. سرکار نے والدین کریمین پاک واسطے قبول فرما. سرکار نے جملہ خاندان واسطے قبول فرما. مولا سرکار نے گھر والے واسطے سرکار نے گھر والے واسطے قبول فرما. شہداء کربلا واسطے قبول فرما. سرکار نے امت نے جملہ اولیاء واسطے قبول فرما. سرکار نے ساری امت واسطے قبول فرما کی بخشش فرما. یا اللہ کریمہ جتنے ہاتھ اٹھا کے میرے سمیت بیٹھے ہیں جتنے بھی رشتہ دار دنیا تو ایمان اسلام کو دل دل سے واسطے قبول فرما. مولا کریم میرے مالک بالخصوص حضرت سیدنا سیدی سید جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اصل سلسلے میں بزرگ اصل جد امجد جو کہ حسینی خاندان جو اور یا اللہ کریم حضور سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک جو حسنی خاندان جو مولا اپنے حبیب نے صدقہ اس حسینی سلسلے واسطے بھی قبول فرما اور حسنی سلسلے واسطے بھی قبول فرما. یا اللہ کریم انہوں پاکاں بزرگاں یا برکتاں سکو نصیب فرما. یا اللہ آسانے جملہ خاندان واسطے پیش کرنے ہیں بزرگاں واسطے قبول فرما. یا اللہ اپنے حبیب نے صدقہ اپنے پاکاں درامتہ فرما پاکاں کی برکتاں سب نصیب فرما. اپنے پاکاں نے صدقہ
جتنے حضرت سب رحمت فرما مولا سب نے جھولیاں گوہر مراد نال پر فرما کے لوٹا یا اللہ اس لنگر پاک پاکانی برکت شامل فرما مولا اپنے حبیب نے صدقہ جو پریشان حالن پریشانی دور فرما جو لجالہ کریمہ بے نماز ہیں انہوں کو نیک نمازی متقی پرہیزگار بنا الہی بے رزق رزق حلال فراختی نصیب فرما مولا بے روزگارہ نیک روزگار عطا فرما الہی بے مرادہ نیک مراد نصیب فرما بے اولادہ نیک اولاد نصیب فرما یا اللہ کریمہ ڈاکٹر عارف حسین عرف اللہ دیتا ہم جانا اس واسطے بھی دعا واسطے آکا گیا اور جتنے بھی خالی جھولیاں لے کے بیٹھن پاک دارانی پاک جھولی نہ صدقہ یا اللہ ہر خالی جھولی کو نیک اولاد نہ آباد فرما مولا جنہ لوگوں نے رشتہ نے بچے نے رشتہ نے معاملات جڑے پریشان ہیں اپنے حبیب نے صدقہ مولا علی پاک اور سیدہ پاک فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پاک جوڑی نے صدقہ یا اللہ کریمہ چنگے جوڑ نصیب فرما کے اپنی بارگاہ سرخرو فرما یا اللہ کریمہ بھائی محمد عامر سنارا انہوں نے واسطے یا اللہ دعا واسطے آکھا اپنے حبیب نے صدقہ انہوں نے جو پریشانی بیماری مصیبت ہے اپنے محبوب نے صدقہ اپنے پاکانی برکت نہ یا اللہ کریمہ سب مصیبتاں دور فرما کے اپنی رحمتاں برکتاں صحت ایمان کامیابیاں خیر عطا فرما یا اللہ کریم سونے نے صدقہ ہر بیمار کو شفا عطا فرما یا اللہ کریمہ ہر مقروض تو قرض تو نجات عطا فرما جو پریشان حالن پریشانی دور فرما سب نے مال جان رزق ایمان صحت کاروبار گھر بار نے خیر فرما الہ العالمین جتنے آئین ہر کو قدم قدم برکت عطا فرما یا اللہ کریمہ انہاں نے ایک محفلانی برکتہ نصیب فرما الہ العالمین حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول بعد بار بار نصیب فرما علماء اہل سنت نے خیر فرما عوام اہل سنت نے خیر فرما یا اللہ ہر تے مہربانی فرما وباما بلاما تو امان عطا فرما ملک پاکستان نے خیر فرما ملک و ملت نے خیر فرما الہ العالمین حج بیت اللہ زیارت روضہ رسول بعد بار بار نصیب فرما مولا کریمہ اپنے محبوب نے صدقہ زندگی اسلام تے اور موت ایمان تے نصیب فرمائے اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك واحفظنا وانصرنا انك على كل شيء قدير اللهم يا رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك استغيث لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برحمتک